السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وقال سبحانه عز من قائل، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر رہائش کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے اپنے اپنے انداز میں اپنا گھر بناتی ہیں۔ کبھی آپ نے پرندوں کو دیکھا ہو دور دراز کا سفر کر کے، اپنی جان پہ کھیل کے، ایک ایک دن کا، ایک ایک لکڑی گھاس کا، ایک ایک پتا اور درختوں کے معمولی معمولی پتے اکٹھے کر کے کس انداز سے اپنا گھر بناتے ہیں۔ گھر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، دین کی نظر میں، شریعت کی نظر میں، اسلام کی نظر میں تو اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گھر کو اپنی نعمت قرار دیا۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، یہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے رہائش، آرام، سکون کا ذریعہ بنایا۔ ان سے پوچھیں جو بے گھر ہو جاتے ہیں، انسان کی راتیں کیسے کٹتی ہیں اور اس کے دن کیسے گزرتے ہیں۔ فٹ پاتھوں پہ رات گزارنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، سڑکوں پہ راتیں کاٹنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، گھر سے بے گھر ہو جانا کوئی معمولی مسئلہ تو نہیں ہے۔ افسوس کہ آج کا یہ انسان گھر بنانا تو جانتا ہے، اس کی اہمیت کو بھی کچھ نہ کچھ سمجھتا ہے، لیکن آج کے انسان کی بد نصیبی یہ ہے کہ یہ اپنے گھر کو اسی طرح کا گھر سمجھتا ہے جیسے کسی جانور کا ہوتا ہے، پرندے کا ہوتا ہے۔ جیسے شیر کچھار میں اپنا گھر بناتا ہے یا غار میں اپنا گھر بناتا ہے، تو جانوروں کے لیے تو اتنا سا گھر کافی ہے کہ نیچے کوئی فرش ہو، اوپر کوئی چھت ہو، دائیں بائیں کوئی چھوٹی موٹی چیزیں ہوں جو سردی گرمی سے بچا لیں۔ اتنی عقل تو پرندوں میں بھی ہے۔ ہدہد پرندہ کتنا ذہین ہے، جو اپنا گھر بناتا ہے، درخت کو دیکھتا ہے، لکڑی کی کوالٹی کو دیکھتا ہے، اس لکڑی اور درخت کے تنے میں یہ دیکھتا ہے کہ کتنا اونچا گھر بناؤں جہاں تک کسی کی رسائی اور پہنچ نہ ہو، میں دشمن سے بچ جاؤں۔ پھر کئی ہفتے لگا کے اپنی چونچ سے لکڑی کو کاٹ کاٹ کے اس کے اندر اپنا گھر بناتا ہے۔
گھر بنانا تو معمولی سی مکڑی اور کیڑا مکوڑا بھی جانتا ہے، جو مٹی اکٹھی کر کر کے گھر کے کونوں میں اپنا گھر بناتا ہے۔ لیکن گھر صرف دیواروں کا، چھتوں کا نام تو نہیں ہوتا نا، بالخصوص انسان کا گھر، وہ یہ چار دیواری بھی ہے، یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ ہی کی ہستی ہے جس نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے رہائش بنایا۔ وجعل لکم من جلود الانعام، اور اللہ ہی کی ہستی ہے، گھر تو اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ عرب کے بدوؤں کو، صحرا نشینوں کو اگر مٹی کا، پتھر کا، چار دیواری کا گھر نہ بھی ملے، چمڑے کا گھر مل جائے تو یہ بھی احسان ہے۔ جانوروں کے چمڑے، ان سے بنے ہوئے خیمے، تنابیں کھینچیں، ان کو کھڑا کیا، خیمہ بنا لیا۔ اللہ نے کہا یہ بھی تمہارے اوپر میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں ایسے موبائل گھر بنانے، اس طرح کے گھر بنانے سکھا دیے۔ تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم، ان گھروں کی سہولت یہ ہے کہ تم کوچ کرنا چاہتے ہو تو آسانی سے کر لیتے ہو، تم ان میں رہائش رکھنا چاہتے ہو تو آسانی سے رہائش رکھ لیتے ہو، تم ان کو ادھیڑنا چاہتے ہو، آسانی سے سامان اٹھا کے ساتھ پیک کر لیتے ہو، تم ان کو بنانا چاہتے ہو تو ان کو بنا بھی لیتے ہو، خیمہ ہی مل جائے یہ بھی نعمت ہے۔ سب سے بدترین اور کمزور گھر قرآن مجید میں اللہ نے کہا وہ مکڑی کا ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ دیکھا ہے آپ نے کتنا کمزور ہوتا ہے، ایک جالا سا، ایک ہلکی تار سی، اتنا کمزور کہ یوں انگلی لگائیں تو ٹوٹ جائے، زور سے پھونک ماریں تو بکھر جائے، نہ سردی سے بچائے نہ گرمی سے بچائے۔ لیکن یہ تو اس کا ظاہری پہلو ہے کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے، لیکن وہ مانوی طور پر بھی کمزور ہے، ظاہری طور پر بھی کمزور، مانوی طور پر ایسے کمزور کہ کچھ جدید سائنس کے ماہرین اور ان جانوروں پہ تحقیق کرنے والے بتاتے ہیں وہ اندر سے بھی کمزور ہوتا ہے۔ مکڑی کا گھر اندر سے اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ایک نر مکڑی اور مادہ مکڑی جب ان کے ہاں بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو مادہ مکڑی اپنے بچوں کو سنبھالتی ہے، بچوں کے باپ اپنے خاوند کو قتل کر دیتے، مار دیتی ہے، اور جب بچے جوان ہوتے ہیں وہ جو مادہ مکڑی ان کی ماں ہوتی اس کو مار دیتی۔ وہ اوپر سے بھی کمزور ہے، اندر سے بھی کمزور ہے۔ آئیے آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں ایک سلسلے کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے کہ ہم اپنے گھروں کو جنتی کیسے بنائیں، اپنے گھروں کو آئیڈیل کیسے بنائیں، اپنے گھروں کو مثالی کیسے بنائیں۔ اور آج کے خطبہ میں صرف اہمیت سمجھانا میرے پیش نظر ہے کہ گھر کی اہمیت تو سمجھیں کہ گھر ایک اہم چیز ہے، ایک بنیادی چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من اصبح معافا فی بدنہ آمنا فی سربہ، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دے دی کہ اس کا جسم ٹھیک ہے، دوسری نعمت یہ دے دی فی سربہ او سربہ، اپنی جماعت میں، اپنے کنبے میں، اپنے خاندان میں پرامن ہے، فی سربہ اپنے گھر میں۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں سرب
ایسے گھر کو کہتے ہیں جو زیر زمین ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر گھر کی اہمیت کو گویا اتنا بتا رہے ہیں، جس کو اتنا سا گھر مل جائے لیکن اس گھر میں امن مل جائے، سکون مل جائے، لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، دشمن کا خطرہ نہ ہو، جس کو اپنے جسم کی سلامتی مل جائے اپنے گھر کے اندر، چاہے وہ گھر زیر زمین ہی چھوٹی سی کٹیا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ زیر زمین چھوٹا سا گھروندا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی کسی کو مل جائے، ریت کے ٹیلے کے اندر بنایا ہوا چھوٹا سا معمولی سی کوئی جھونپڑی ہی کیوں نہ ہو، وہ کسی کو مل جائے، اور صبح شام کا کھانا مل جائے۔ 3 جملے آپ نے کہے، جسم کی سلامتی مل گئی، ایسا گھر مل گیا جس میں امن ہے، اور نمبر 3 صبح و شام کی خوراک مل گئی، گزارا لائق۔ کأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرها، اے اللہ کے نبی ہم آپ پہ قربان جائیں، کیا حکمت کی باتیں فرماتے ہیں، کیا عظمت کی باتیں فرماتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جسے یہ 3 چیزیں مل گئیں اسے پوری دنیا مل گئی، اسے پوری دنیا مل گئی۔ دنیا میں اس کے علاوہ اور ہوتا کیا ہے؟ جسم کی سلامتی مل گئی، گھر بے شک چھوٹا سا اس میں امن مل گیا، اور صبح و شام گزارا لائق جس سے جان باقی رہے اتنی خوراک مل گئی، تو اسے پوری دنیا مل گئی۔ ساری کی ساری دنیا اس کے لیے اللہ نے سمیٹ کے اکٹھی اور جمع کر دی۔ گھر کی اہمیت کو سمجھیے، رات کو اللہ کے پیارے نبی بستر پہ لیٹتے تو نہ جانے آپ کے عظیم خیالات کہاں کہاں جاتے ہوں گے کہ اللہ میں اپنے گھر میں بستر پہ لیٹ گیا ہوں، کتنے ہیں جو باہر لیٹے ہیں، اللہ میں اپنے گھر میں بستر پہ لیٹ گیا ہوں، کتنے ہیں جو آج کی دنیا میں ہسپتالوں کے بستر پہ لیٹے ہیں، اللہ میں اپنے گھر میں لیٹ گیا ہوں، کتنے ہیں جو ہسپتالوں کی وارڈز میں لیٹے ہیں، اللہ میں اپنے گھر میں لیٹ گیا ہوں، کتنے ہیں جو جیل کی سلاخوں اور بیرکوں کے پیچھے لیٹے ہیں، اللہ میں اپنے گھر میں لیٹ گیا ہوں، کتنے ہیں جو دشمنوں کی قیدوں میں لیٹے ہیں، اللہ میں اپنے گھر میں بستر پہ لیٹ گیا ہوں، کتنے ہیں جو فٹ پاتھوں پہ لیٹے ہیں، اللہ میں اپنے گھر میں بستر پہ لیٹ گیا ہوں، کتنے ہیں جن کو دشمنوں میں کانٹوں پہ لٹایا ہوگا، اللہ میں اپنے گھر میں بستر پہ لیٹ گیا ہوں۔ جب آپ لیٹتے تو بستر پہ لیٹتے ہی کہتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے کھلایا، تو نے پلایا، تو نے میرے سارے کام کافی ہو گیا، تو میرے لیے تو نے مجھے جگہ دے دی، میں اپنے بستر پہ لیٹ گیا۔ فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِي۔ اللہ کتنے انسان ایسے ہیں جن کے لیے نہ تیرے جیسا خالق و مالک ہے جو ان کے لیے کافی ہو جائے، وہ شرک کی دلدل میں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ وَلَا مُؤْوِيَ، نہ ان کے پاس ایسی جگہ ہے جہاں وہ پناہ حاصل کریں۔ روزانہ بستر پہ لیٹ پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ان نعمتوں کو ہم نعمتیں سمجھتے ہی نہیں۔ پیسہ پیسہ پیسہ، دولت دولت دولت، گھر میں ہونا، بیوی بچوں کے پاس ہونا، گھر میں سلامتی کا ہونا، امن کا ہونا، کتنی بڑی نعمتیں ہیں اللہ کی، کتنے بڑے احسانات ہیں اللہ کے۔ اگر ماں باپ سلامت ہیں تو ان کے چہرے کو دیکھ لینا کتنی بڑی سلامتی، نعمت اور برکت کی بات ہے۔ ان سے پوچھئے جو اس نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ گھر عظیم نعمت ہے، گھر عظیم نعمت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے تو یہاں تک پتہ چلتا ہے، اس حد تک اندازہ ہوتا ہے کہ گھر اتنی بڑی نعمت ہے، خصوصاً
جب فتنوں کا دور ہو، باہر نکلیں تو نظریں آوارہ ہونے کا اندیشہ ہو، گلیوں چوکوں چراہوں میں جائیں تو قدِ آدم بے فحاشی بے حیائی کے بورڈ اور اس کے اوپر حوا کی بیٹیوں کی تصویریں آویزہ ہوں۔ خصوصاً اس دور میں جب گھر سے باہر نکلیں تو کبھی ادھر کوئی اوباش اور گنڈا کھڑا ہو، کبھی ادھر کوئی عزت کا لٹیرا کھڑا ہو، جب گھر سے باہر نکلیں تو فتنے ہی فتنے نظر آ رہے ہوں، تو اس دور کے اندر تو اللہ کے پیغمبر کی ہدایت ہی یہ ہے، صحابی رسول ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں من نجات، نجات کس چیز میں ہے، بچاؤ کس چیز میں ہے؟ ہلاکت سے بچاؤ، فتنوں سے بچاؤ، لڑائیوں سے بچاؤ، جھگڑوں سے بچاؤ، آوارگی سے بچاؤ، بے اطمینانی بے سکونی سے بچاؤ، کس چیز میں ہے؟ فرمایا املک علیک لسانک، تین کام کر لو نجات پا جاؤ گے، اپنی زبان کو کنٹرول کر لو، اس سے فتنوں سے بچو گے، لڑائیوں سے جھگڑوں سے فسادات سے بچ جاؤ گے، اپنی زبان پہ کنٹرول کرو، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں رہا کرو، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پہ آنسو بہایا۔ دنیا کی نجات، آخرت کی نجات، خاندان کی نجات، آخرت کی نجات، کیا حکمتیں ہوتی ہیں آپ کی باتوں میں، کیا گہرائی ہوتی ہے آپ کی باتوں میں۔ خصوصاً فتنوں کے دور میں کہا الزم علیک بیتک، چمٹ جاؤ اپنے گھروں سے، چمٹ جاؤ اپنے گھروں سے۔ بلکہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے تو عام حالات میں بھی کہا اذا قضى احدكم نهمته، جب تم میں سے کوئی سفر پہ جائے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے، لاہور گیا، اسلام آباد گیا، بیرون ملک گیا، جس کام سے گیا تھا وہ ضرورت پوری ہو جائے تو فضول میں وہاں نہ رہے، فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، جلدی سے گھر واپس آ جائے۔ جب ضرورت پوری ہو گئی، مقصد پورا ہو گیا، اب وہاں رہنے کا کیا مطلب؟ جلدی اپنے گھر میں واپس آ جائے۔ اللہ جس کو سزا دینا چاہتے ہیں اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ میرے بیٹے، میری بیٹیاں خصوصاً سمجھ لیں، نوجوان بیٹوں کان کھول کے سن لو، اور نوجوان بیٹیوں آپ دلوں کی تختیوں پہ اس بات کو نوٹ کیجئے۔ آج کے بیٹے اور بیٹیاں بعض دفعہ شیطان ان کو ورغلاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں ہم گھر سے نکل کے ماں باپ کو سزا دے دیں گے۔ نہیں نہیں، ماں باپ کو جو تکلیف ہوگی سو ہوگی، تم گھر سے نکل جاؤ گے تو اللہ کے عذابوں میں آ جاؤ گے، اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے۔ یہ اللہ کی سزا ہوتی ہے کسی کو گھر سے نکال دینا۔ گھر سے نکلنا تو سزا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام رب تعالیٰ سے خطا ہو جاتی ہے، جنت سے ان کو زمین پہ اتار دیا جاتا ہے۔ اس میں بھی ایک اللہ کی حکمتیں ہیں، لیکن بہرحال اندازہ ہوتا ہے کہ گھر کتنی بڑی نعمت۔ بنی اسرائیل اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، وقت کا پیغمبر ان سے کہتا ہے ادخلوا الارض المقدسہ التي كتب اللہ لکم، یہ مقدس سرزمین ہے، یہاں بیت المقدس ہے، یہاں ایک ایک نماز میں اللہ نے فضیلتیں رکھی ہیں، انبیاء نے یہاں سجدے کیے ہیں، نبیوں نے اس گھر کی تعمیر کی ہے، یہ سرزمین شام ہے، یہ سرزمین فلسطین ہے، یہاں بیت المقدس ہے، یہاں تم داخل ہو جاؤ، داخل ہونا تمہارا کام ہے، اسے تمہارا بنا دینا میرے رب کا کام ہے۔ لیکن وہاں بڑے بڑے لوگ رہتے تھے، یہ ایمان کے کمزور ان لوگوں سے ڈر جاتے ہیں، ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا مَا دَامُوا فِيهَا، جب تک یہ جابر لوگ اندر موجود ہیں ہمارے اندر داخل ہونے کی ہمت اور جرت نہیں ہے، حتیٰ کہ اتنے بے باک ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں جہاد کرو، اندر جاؤ گے اللہ تمہارے لیے فتح دے دے گا، لیکن رب ایمان کہاں؟ ایمان کی کمزوریاں
جب دلوں کے اندر آ جاتی ہیں پھر انسان کمزور ہو جاتا ہے، پھر وہ مٹی کا ڈھیر ہو جاتا ہے، پھر وہ بت کا لاشا بن جاتا ہے۔ اس سے جو چاہیں کروائیں، چاہیں تو اسلام آباد کیپٹل سٹی کے اندر بتوں کا مندر خانہ بنوا لیں، بت خانہ بنا لیں، بت خانے سجا لیں۔ اسلام آباد کی مملکت میں ایمان کی کمزوریاں انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہیں۔ رب کا پیغمبر گارنٹیاں دیتا ہے، مت ڈرو، جاؤ تو صحیح، دیکھنا اللہ ان کو کیسے بگاتا ہے۔ کہتے موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے، جا کے لڑو، فتح کرو، جب فتح ہو جائے گا ہم آ جائیں گے، ہم نہیں جا سکتے۔ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ اللہ نے ان کو سزا دی، کہا نہیں جاتے ہو، ایمان اتنا کمزور ہے، ایمان اتنا کمزور ہے۔ بھائیو یہ نہ سمجھو کہ ایک مندر کی بات ہے، مستقل موضوع ہے، صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک وہ مندر ہیں جہاں پہلے سے ہندو آباد ہیں، سندھ کے اندر ہندو آباد ہیں، کراچی میں ہندو آباد ہیں، سندھ کے گاؤں میں ہندو آباد ہیں، ان کے پرانے مندر موجود ہیں، مندر میں بت خانے موجود ہیں۔ نہ کبھی کسی مسلمان نے گرایا ہے، نہ اس پہ حملے کا سوچا ہے، نہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ جب وہ ہمارے ملک عزیز پاکستان کے شہری بن گئے، وہ ہمارے ہم وطن ہو گئے، ان کے حقوق ہیں، جو ان کے پرانے مندر ہیں ان میں وہ جانیں اور ان کی عبادت، ان کا مذہب جانیں۔ لیکن وہ شہر جو مسلمانوں نے آباد کیے، اسلام آباد کے نام پہ آباد ہوئے، جن میں مسلمانوں کی آبادی، مسلمانوں کی کثرت ہے، وہاں مندر بنے تو اس کا ٹوٹنا تو بنتا ہے، اس کا سرکاری خرچے پہ بننا تو انتہا درجہ کی بے غیرتی، بے حمیتی، بے ایمانی۔ وہاں بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمانوں کو کہنا چاہتے ہیں وہ بھی بت کے سامنے جا کے سجدے کریں۔ آبادی مسلمانوں کی وہاں ضرورت ہی نہیں، ضرورت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جہاں پرانے آباد ہیں وہاں ان کے مندر رہیں، گورنمنٹ ان کی حفاظت کرے، کوئی مسلمان ان کو نہ چھیڑے۔ وہ اپنے مندر کے اندر ایک معاہدے کی وجہ سے کہ وہ پاکستان کے شہری ہو چکے ہیں اور وہ ہمارا احترام کریں، ہم ان کا احترام کریں، انسانی بنیادوں پہ آپس میں رہیں۔ لیکن مسلمانوں کی آبادیوں میں، راجوال میں کوئی آ کے مندر بنائے، یہ ہمیں کیسے گوارا ہوگا؟ لاہور شہر میں بادشاہی مسجد کے پاس کوئی کسی غیر قوم کا معبد بنے، یہ کیسے گوارا ہوگا؟ اسلام آباد کے کیپٹل سٹی میں کسی بت خانہ بن جائے اور وہاں بتوں کو پوجا جائے، نہ صرف یہ کہ ہمارے دین کا نقصان ہوگا، یاد رکھیے ہماری دنیا بھی برباد ہوگی اور یہ سیکورٹی رسک کسی وقت میں بن جائے گا۔ کہاں تک اغیار کو خوش کرو گے؟ نہیں خوش کر پاؤ گے۔ اگر وہ کہیں ہر مسجد کے ساتھ بھی مندر بنا دو تو ہم یہ ڈیمانڈ بھی پوری کریں گے، ہر شہر میں مندر بنا دو تو ہم یہ ڈیمانڈ بھی پوری کریں گے۔ کبھی راضی نہیں ہوں گے غیر اقوام جب تک کہ آپ ان کے دین کو فالو نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اگر ان کا مقابلہ ہوتا ہے تو جہاد سے ہوتا ہے۔ تو جناب موسیٰ نے کہا جہاد کرو، جاؤ اندر، جانا تمہارا کام ہے، فتح دینا اللہ کا کام ہے۔ انہوں نے کہا تم جاؤ، تمہارا رب جائے، ہم تو نہیں جاتے۔ پھر کیا ہوا؟ گھر سے نکلنے کی ایسی سزا دی اللہ نے، انہا محرمۃ علیہم 40 سنۃ یتیہون فی الارض۔ جناب موسیٰ یہ جہاد سے بھاگتے ہیں، آپ کے حکموں کو نہیں مانتے، ان کو جانیں بڑی عزیز ہیں، اللہ کے وعدوں پہ کوئی یقین نہیں، 40 سال تک اپنے گھروں میں واپس نہیں پلٹیں گے، وادی سینا کے صحراؤں میں بھٹکتے رہیں گے۔ گھر سے نکالا جانا اللہ کی سزا ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے۔ آخری بات عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ بنو نذیر یہودیوں نے جب اللہ کے پیغمبر سے وعدے توڑے تو ان کو بھی گھر سے نکالا گیا،
هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر، اللہ نے اس کو بطور سزا بیان کیا، یخربون بیوتهم بأیدیہم وأیدی المؤمنین، اور ان پہ کہا فاعتبروا یا اولی الابصار، اور آنکھوں والو، بصیرت والو، عبرت حاصل کیا کرو کہ گھروں سے کیسے نکالا جاتا ہے اور گھروں سے نکلنا کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اسی بت خانے سے بچنے کے لیے تو ہم ہندوستان سے نکالے گئے تھے۔ ان ماں ان باپوں سے پوچھو کیسی راتیں گزاری تھی انہوں نے، کیسی مشکلیں کاٹی تھی انہوں نے۔ یاد رکھیے گھر کی اہمیت کو سمجھنے کے حوالے سے اگر آپ نے اپنے گھر کی اہمیت کو آج سمجھ لیا اور جو اس کے اوپر شریعت ہدایات دیتی ہے ان پہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ کو اللہ اس گھر کے بدلے میں جنت کا گھر نصیب فرمائے۔ کیسا گھر ہوگا وہ؟ آپ بیٹھے ہوں گے، بیوی بیٹھی ہوگی، بچے بیٹھے ہوں گے، پلنگ سجے ہوں گے، گاؤں تکیے لگے ہوں گے، قالین بچھے ہوں گے، میوہ جات پیش ہو رہے ہوں گے۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، جنت کی وہ شراب لائی جائے گی جس کے اندر نشے کے لحاظ سے مزہ وہی ہے جو بعض دفعہ دنیا کی شراب میں سکون سا ملتا ہے، وہ کیفیت سی طاری ہوتی ہے، لیکن جو اس شراب میں گواتے ہیں کہ عقل کا چلے جانا، عقل کا زائل ہو جانا، نہ ان کی عقل ختم ہوگی، نہ اس طرح کا خمار چڑھے گا، لیکن کیفیت عجب سی ہوگی، وہ جنت کی شراب لائی جائے گی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ وہاں یہ گھرانہ جب بیٹھا ہوگا جو دنیا کا مسلمان گھرانہ تھا، یہاں اس گھر سے نکل کے جب جنت کے گھر میں بیٹھا ہوگا تو جنت کے مشروب ایک دوسرے سے کھینچ کھینچ کے پی رہے ہیں۔ کھینچ کے پینے میں اپنا مزہ ہوتا ہے نا۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ، ہم ان کو وافر مقدار میں دیں گے، لیکن اس کے باوجود ازراہ محبت ایک دوسرے سے کھینچ کے پئیں گے۔ ازراہ محبت ایک دوسرے سے کھینچ کے پئیں گے۔ جو ایمان لائے اور ان کی نسلوں نے ان کی راہوں پہ چلتے ہوئے جنت کی راہوں کو، ایمان کی راہوں کو اختیار کیا، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو، ان کی نسلوں کو ان کے ساتھ جنتوں میں اکٹھا کر دیں گے۔ اگر اس گھر پہ محنت کریں گے تو جنت میں اکٹھے رہیں گے، اگر اس گھر پہ محنت نہیں کریں گے، محنت بس چار دیواری پہ ہے، نہ یہ پتہ گھر کے آداب کیا ہیں، نہ یہ پتہ ایک دوسرے کے کمرے میں جانے کے آداب کیا ہے، نہ یہ پتہ کسی کے گھر میں جانے اجازت لینے کے آداب کیا ہے، نہ یہ پتہ گھر میں بچوں کی تربیت کے آداب کیا ہے، نہ یہ پتہ اولاد والدین کے حقوق کیا ہے، نہ یہ پتہ کہ گھر میں تصویریں سجانی ہیں کہ نہیں، نہ یہ پتہ کہ گھر میں نماز پڑھنا کتنا فضیلت کا کام ہے، نہ یہ پتہ کہ گھر میں تلاوت سے اس کو آباد کرنا کتنی عظمت کا کام ہے۔ یہ ساری چیزیں آئندہ خطبات میں آئیں گی۔ بس گھر ہم نے سمجھا ایک اے سی ہو، ایک فریج ہو، چار دیواری ہو، ٹائلیں لگی ہوں، پائلنگ کی ہو، خوبصورت ہو، جو آئے دیکھ کے دنگ رہ جائے، وہاں بغاوت بھی ہوئی، فلمیں بھی چلے، ڈرامے بھی چلیں، نمازیں بھی چھوٹی، تلاوت کی آواز کبھی نہ آئی۔ یہ بے ایمان گھر اور یہ بے دین گھر جب دنیا سے اجڑیں گے تو ان گھروں کا اجڑنا بھی قیامت کی نشانی ہے۔ گھر کب تک آباد رہتے ہیں؟ آخر تو اجڑ ہی جاتے ہیں، ایک ایک کر کے قبرستان میں چلے ہی جاتے ہیں۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ۔ اللہ کو گھروں سے تو اتنی محبت ہے کہ اللہ نے ذکر کے لیے اپنا گھر بنایا، مسجد دار الحدیث بیت اللہ بنایا، اللہ نے اپنے ذکر کے لیے اپنا گھر خانہ کعبہ کو قرار دیا، اوپر البیت المعمور بنایا، اور ہر وہ گھر جو اللہ کے ذکر سے آباد ہے وہ البیت المعمور ہے، اور ہر وہ گھر جو آج آباد ہے کل کو اجڑ جائے گا، اس کی بھی قسم اٹھا کے اللہ نے کہا مجھے قسم ہے طور سینا پہاڑ کی، مجھے قسم ہے اس نامہ اعمال کی
جو لکھا جا رہا ہے لوہے محفوظ کی جس میں سب کچھ لکھا ہے، مجھے قسم ہے آج آباد گھروں کی جو کل کو ویران ہو جائیں گے، ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں عذاب ہوگا، اس عذاب کو پیچھے کوئی نہیں ٹال سکے گا۔ جب اکٹھے جہنم میں جائیں گے دیکھیں گے گھر کوئی نہیں، ان کا گھر پھر جہنم کا گڑھا ہوگا، وہاں ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے، بیٹا باپ پہ لعنت کر رہا ہے، لعنت ہو تیرے اوپر، تو نے مجھے سمجھایا ہی نہیں جنت جہنم کیا ہے، ایمان کی تربیت کی ہی نہیں، باپ بیٹے پہ لعنت کر رہا ہے، تیری خاطر میں حرام کماتا رہا، تیری خاطر میں دین سے دور رہا، بیوی شوہر پہ، شوہر بیوی پہ لعنت کر رہی ہے۔ ان ھذا لحق تخاصم اہل النار الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اگر وہ گھر تقوی کی بنیاد پہ نہیں بنا تو ایک دوسرے پہ لعنت کرتے کرتے جہنم کے گڑھے میں ہی گزارا کرنا ہوگا۔ آگے اس بات کی فکر کریں کہ یہ بھی موضوع ہے، اس کو ہم نے سیکھنا ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم نے گھروں کو کیسے آباد کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اس موضوع پہ سوچنے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔